طلبہ، ہمارے آج کے لیکچر کا عنوان ہے سودا کی قصیدہ گوئی۔ سودا اردو کے پہلے شاعر ہیں جنہوں نے قصیدہ نگاری کو باقاعدہ فن کی حیثیت سے انتہائی بلندی پر پہنچایا۔ سودا کے قصیدے اردو قصائد نگاری کی تاریخ میں ایک نئے موڑ کا پتہ دیتے ہیں۔ سودا نے دیگر اصناف میں بھی طبع آزمائی کی، لیکن ان کا اصلی ہنر قصیدے میں کھلتا ہے، اور قصیدے میں بھی مدح سے زیادہ وہ ہجو میں کامیاب ہیں۔ قصیدہ سے انہیں فطری لگاؤ تھا۔ انہوں نے انعام و اکرام کی خواہش میں صاحبان اقتدار کی مدح سرائی ہی نہیں، بلکہ اظہار عقیدت کے جوش میں بزرگان دین کی شان میں بھی قصیدے لکھے۔ اردو کے تقریباً تمام تذکرہ نگاروں نے سودا کو امام فن مانا ہے۔ بعض لوگ سودا کو بنیادی طور سے قصیدہ گو مانتے تھے اور ان کے قصیدے کو غزل پر ترجیح دیتے تھے۔ میر تقی میر نے سودا کو سرآمد شعرائے ہندی کہا۔ مصحفی کے خیال میں وہ قصیدے کے نقاش اول ہیں، اور امداد امام اثر نے کہا اگر سودا نہ ہوتے تو اردو قصیدے کو زہر بحث لانا بھی فضول ہوتا۔ خود سودا نے بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سودا کا قصیدہ ہے خوب، ان کی خدمت میں لیے میں یہ غزل جاؤں گا۔ اردو میں قصیدے کا وجود فارسی کے زیر اثر ہوا۔ فارسی طرز کے مکمل نمونے سب سے پہلے سودا کے قصیدے میں ملتے ہیں۔ سودا نے اپنے فن کی بنیاد فارسی قصیدہ نگاری کی روایات پر رکھی ہے، بلکہ ان کے بعض قصیدے فارسی کے مشہور شاعروں کی زمینوں میں ہی ہیں۔ انہوں نے فارسی کی پوری تقلید ہی نہیں کی، بلکہ اردو قصیدے کو فارسی کے معیار پر لا کھڑا کر دیا۔ سودا نے فارسی اور اردو قصیدے کے مزاج کو ہم آہنگ کر دیا۔ صرف زبان کا فرق ہے، ورنہ قصیدوں کے لیے انہوں نے ہر چیز فارسی سے مستعار لی۔ یہاں تک کہ فارسی قصیدوں کی زمین بھی انہوں نے اپنائی۔ جھپک، لپک، گول، جھول، بنت کے علاوہ سودا کے تمام غیر مردف قصیدوں کی زمین وہی ہے جس پر اساتذہ فارسی طرح طرح سے زور طبع صرف کر چکے ہیں۔ سودا فارسی کے کسی ایک استاد کے خوشے چیں نہیں، وہ انوری کی زبان، خاقانی کے زور و شور، عرفی کی مضمون آفرینی اور غزلیات صائب کے تمثیلی انداز کو اپناتے ہیں۔ اعلیٰ درجے کے فنکار کو خود بھی اپنی عظمت کا احساس ہوتا ہے۔ سودا کو اپنی عظمت کا احساس اور اپنی قصیدہ گوئی پر ناز ہے۔ شعر و سخن میں وہ خود کو انوری، سعدی اور خاقانی کا ہم رتبہ خیال کرتے ہیں۔ انوری، سعدی و خاقانی و مداح تیرا، رتبہ شعر و سخن میں ہے بہم چاروں ایک۔ قصیدہ نگاری کے میدان میں سودا نے فارسی اساتذہ میں خاقانی، عرفی اور انوری کے رنگ کو پسند کیا تھا، چنانچہ اس کی شہادت خود ان کے قصائد میں موجود ہے۔ عرفی کا ذکر سودا نے اپنے کلام میں دو ایک مقام پر کچھ اس انداز سے کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے قصائد ضرور اس کے مطالعے میں رہ چکے ہیں اور ان کا اثر اس کی طبیعت پر گہرا پڑا ہے۔ انوری کی تقلید سودا نے ہجو نگاری میں کی ہے۔ انوری مدح و قدح کا استاد ہے۔ اس کا ایک مشہور قصیدہ ایک گھوڑے کی ہجو میں ہے۔ سودا نے بھی انوری کی تقلید میں اپنا مشہور قصیدہ تضحیک روزگار لکھا۔ انہوں نے خاقانی کے ہی ایک اور مشہور قصیدے پر اپنا معروف نعتیہ قصیدہ لکھا ہے جس کے قافیے نورانی، درخشانی، مسلمانی وغیرہ ہے۔ ان شواہد کی موجودگی میں تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سودا نے ان اساتذہ کے قصائد کا گہری نظر سے مطالعہ کیا تھا، اور ان کی خصوصیات کا اثر ضرور اس کے قصائد پر پڑا۔ قدرت اللہ شوق نے لکھا ہے کہ سودا نے خاقانی و عرفی کو قصیدہ نگاری میں پس پشت ڈال دیا ہے۔ سودا کے قصائد میں مطلع سے لے کر مقطع تک قصیدہ گوئی کے جملہ محاسن یعنی علو تخیل، مضمون آفرینی، جدت ادا، پختگی اور زور بیان وغیرہ شد و مد کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے کئی قصیدوں میں بڑی مشکل زمینیں اختیار کی ہیں، لیکن قدرت بیان کی مدد سے روانی اور برجستگی میں کمی نہیں آنے دی ہے۔
قصیدے میں وہی مطلع کامیاب سمجھا جاتا ہے جس میں کوئی نئی جدت آمیز بات بیان کی جائے تاکہ طبیعت خوش ہو اور سامعہ آئندہ کلام کے سننے کے لیے فوراً متوجہ ہو جائے۔ سودا کے اکثر قصائد کے مطلع نہایت بلند اور شگفتہ ہے۔ حسن رضا خان کی مدح میں جو قصیدہ ہے اس کا مطلع ہے: برجے حمل میں بیٹھ کے خاور کا تاجدار، کھینچے ہے اب خزاں پہ صفے لشکر بہار۔ قصیدے میں مضامین کے تنوع کی سب سے زیادہ گنجائش تشبیب میں تھی۔ سودا نے اس سے پورا کام لیا اور تشبیب میں فخر و تعلی، فلسفہ و اخلاق، شکوہ دوراں، معاملات حسن و عشق، کیفیت بہار اور ان کے علاوہ بھی بہت سے مضامین داخل کر کے قصیدے کے دامن کو وسعت عطا کی ہے۔ بعض قصیدوں میں سودا نے بہاریہ، عاشقانہ اور رندانہ تشبیبیں لکھی ہیں۔ قصیدے کی روایت کے مطابق سودا کی تشبیبوں میں عموماً مبالغہ اور تخیل کا رنگ غالب ہے۔ موسم بہار کی اصلی کیفیات ان میں بہت کم دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح شکایت آسمان و زمانہ میں بھی مبالغہ اور تخیل کا اثر نمایاں ہے، لیکن سودا کی تشبیبوں میں اصلیت اور واقعیت مفقود نہیں ہے۔ بعض اشعار سے سودا اور ان کے زمانے کے تنقیدی شعور، ادبی ماحول اور سماجی فضا کا پتہ چلتا ہے۔ سودا نے بعض تمہیدوں میں غزلیں بھی داخل کر دی ہیں جن کا مدعا محض عاشقانہ اور رندانہ مضامین کو نشاط انگیز بنانا ہے۔ یہ غزلیں بھی اسی شان کی ہے جو اس کا عام رنگ تغزل ہے۔ بعض تمہیدوں میں عقل اور حرص کو مجسم مان کر ان کے اوصاف و عیوب اور نصائح و ترغیبات کو مکالمے کے پیرائے میں بیان کر دیا ہے اور پھر مدح کی طرف گریز کی ہے۔ بعض تمہیدوں میں اپنی بد نصیبی اور مظالم غردوں کا ذکر کیا ہے۔ اکثر تمہیدوں میں حکیمانہ خیالات ظاہر کیے ہیں۔ ہنر پیدا کر اول ترک کیجو تب لباس اپنا، نہ ہو جوں تیغ بے جوہر وگرنہ ننگ عریانی، فراہم زر کا کرنا باعث اندوہ دل ہووے، نہیں کچھ جمع سے غنچہ کو حاصل جز پریشانی، خوشامد کب کریں عالی طبیعت اہل دولت کی، نہ جھاڑے آستینے کہکشاں شاہوں کی پیشانی۔ سودا کے قصیدوں کا کمال مطلع، تشبیب اور گریز میں نمایاں ہوتا ہے۔ یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے کہ سودا نے تشبیب و گریز کے لیے قصیدے لکھے یا قصیدے کے لیے تشبیب و گریز۔ ان کی قصیدہ نگاری کا سارا زور تشبیب پر صرف ہو گیا۔ نعتیہ اور منقبتی قصیدوں میں ان کا زور بیان تو کسی قدر تشبیب کے بعد بھی قائم رہا، لیکن اکثر مدحیہ قصیدوں کو وہ تشبیب کے بعد بہت کم نبھا سکے۔ مدحیہ مضامین میں الفاظ کی گھن گرج اور قافیہ پیمائی کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ایسے دو چار شعر مشکل سے ملیں گے جن سے معلوم ہو کہ دل سے مدح کی گئی ہے۔ الفاظ کی نشست، ترکیبوں اور بندشوں کا استعمال، نیز انداز بیاں خود غمازی کرتا ہے کہ اس موضوع میں شاعر کے جذبات کا کہاں تک دخل ہے۔ تشبیب میں مکالمہ اور سوال و جواب کا اسلوب فارسی قصیدہ نگاروں نے انتہائے کمال کو پہنچایا۔ سودا اس روش پر اس طرح چلتے ہیں کہ گمان بھی نہیں ہوتا کہ انہوں نے فارسی شعراء کی تقلید کی ہے۔ وہ اکثر مکالمے اور سوال و جواب کے پیرائے میں ایک دلچسپ کہانی لکھتے ہیں اور اس میں تشبیب و گریز اور مدح سب کچھ نباہ لے جاتے ہیں۔ قصیدے کی روح گریز ہے۔ یہ دراصل تشبیب و مدح کو ملاتی ہے۔ تشبیب و مدح دونوں کے مضامین بالکل مختلف ہوتے ہیں، لیکن شاعر کا کمال اسی میں ہے کہ وہ دونوں میں ایسا ربط پیدا کر دے کہ سامعہ تشبیب کے بعد فوراً مدحیہ اشعار کے سننے کا مشتاق ہو جائے۔ گریز کو عربی میں مختص کہتے ہیں، جو قصیدے میں مشکل ترین مقام ہے۔ سودا گریز کے غر سے خوب واقف تھا۔ اس نے اس کے لکھنے میں بڑی استادی اور مہارت دکھائی ہے۔ ان کے قصائد کے گریز کے حصے نہایت موزون اور برجستہ ہیں اور تشبیب اور مدح کے درمیان ایک ناگزیر کڑی بن کر سامنے آتے ہیں۔ مثلاً حضرت امام ضامن کی مدح میں ایک قصیدے کی تشبیب میں شکایت روزگار کرتے کرتے کہتے ہیں: نہیں ہے امن کہیں زیر آسماں ہرگز، بجز زمین خراساں کہ ہے عرش آسا۔ سودا کے قصیدوں میں گریز کی رنگا رنگی نمایاں ہے۔
کبھی اپنے شاعرانہ کمالات پر فخر کرتے ہوئے حریفوں کی ناقدر شناسی کا گلا کرتے ہیں، مگر یکایک خیال آ جاتا ہے کہ یہ شکوہ و شکایت تو بیکار ہے، میرا مطلب صرف ممدوح سے ہے۔ کبھی عقل کی زبانی انکشاف کرتے ہیں کہ اگر تم غم دوراں سے پریشان ہو اور تمہیں کوئی نہیں پوچھتا تو فلاں کے دربار میں کیوں نہیں چلے جاتے۔ کبھی شکایت کرتے ہیں کہ کار بستہ کی گرہ دوستوں سے نہیں کھلے گی، اس کے لیے ناخن ممدوح کی ضرورت ہے۔ کبھی محبوب کے خط و خال سے لطف اندوز ہوتے ہوتے چونک پڑتے ہیں کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، تم تو اس ممدوح کے مداحوں میں ہو۔ مداح میں سودا نے ممدوحین کے جملہ فضائل و اوصاف، جاہ و جلال، شجاعت و دلیری، عدل و انصاف، خدا ترسی و دین پناہی، فیوز و برکات وغیرہ کا بڑے اہتمام کے ساتھ بیان کیا ہے۔ انہوں نے عموماً حفظ مراتب کا خیال رکھا ہے اور ممدوح کی مناسبت سے مدح کی ہے۔ بزرگان دین کی مدح میں وہی اوصاف لکھے ہیں جو ان کے شایان شان خیال کیے جاتے ہیں، اور سلاطین و امراء کی مدح میں انہی خوبیوں کی تعریف کی ہے جو ان کے لیے موزون و مناسب سمجھی جاتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ممدوح کے ساز و سامان مثلاً تلوار، گھوڑے اور ہاتھی وغیرہ کی بھی تعریف کی ہے۔ بزرگان دین کی شان میں ان کے آستانے اور مدفن کی تعریف میں بھی شعر کہے ہیں۔ مبالغہ، تخیل، شوقت الفاظ، ندرت ادا اور تشبیہات و استعارات سے ہر جگہ کام لیا ہے۔ سودا نے قصائد میں اس قدر مبالغے سے کام لیا ہے کہ سننے والے کے ذہن پر ممدوح کی شخصیت کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا۔ ان کے قادر الکلامی اور مبالغہ آرائی نے نواب شجاع الدولہ جیسے بہادر اور دلیر سپاہی اور احمد علی خان کو برابر کر دیا ہے۔ مدح کرتے ہوئے شاعر کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ممدوح کی کچھ نہ کچھ ذاتی خصوصیات بغیر مبالغے کے پیش کرے تاکہ انفرادیت ابھر سکے۔ بزرگان دین کی علمیت و قابلیت کی مدح کر رہے ہوں یا کسی بادشاہ و نواب کی یا کسی امیر کی، سودا اس انسان میں یہی خوبیاں دیکھتے ہیں۔ چونکہ سودا کے مدح کے مضامین محدود ہے، اس لیے ان کے قصائد میں ایک بزرگ دین اور عام ممدوح میں کوئی نمایاں فرق نہیں ہے۔ حضرت علی اور آصف الدولہ کی شجاعت، بہادری، عدل و انصاف وغیرہ پر کہے گئے اشعار کا اگر موازنہ کیا جائے تو کوئی فرق نہیں ملتا، اور ہرگز یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ایک دنیا اسلام کا ہیرو ہے اور دوسرا ایک چھوٹی سی ریاست کا نواب۔ اور پھر شجاعت و بہادری میں آصف الدولہ کا جو حال تھا اس سے کون واقف نہیں۔ ممدوح کی شخصیت اور اس کی ذات کے علاوہ سودا نے اس کے ساز و سامان کی بھی مدح کی ہے۔ مثلاً اکثر قصیدوں میں گھوڑا، ہاتھی، تلوار، تیر، کمان، سپر، نیزہ، پالکی اور نالکی وغیرہ کی تعریفیں کی گئی ہیں۔ سودا نے ایک قصیدے میں شجاع الدولہ اور حافظ رحمت خان روپہلے کے معرکے کی تفصیل بھی بیان کی ہے۔ اس قصیدے میں سودا نے میدان جنگ کا پورا نقشہ کھینچ دیا ہے اور کوشش کی ہے کہ معمولی تفصیلات بھی بیان کر دی جائیں۔ یہ قصیدہ اردو رزمیہ کا بہترین نمونہ اور شجاع الدولہ کی مدح کا بہت ہی خوبصورت انداز ہے۔ یہ قصیدہ اسی موقع پر کہا گیا تھا جب شجاع الدولہ نے حافظ رحمت خان پر فتح حاصل کی۔ آئے تھے وہ چنانچہ اس طرح روز جنگ، پایا تھا جوں دلوں میں خیال ان کے نیک قرار، گاتے بجاتے ناچتے اور کودتے ہوئے، سائے میں جھنڈیوں کے صفے باندھے بے شمار۔ مدح کے بعد قصیدے میں حسن طلب اور دعا کی باری آتی ہے۔ سودا کا حسن طلب بہت کمزور ہے، اگرچہ وہ قصیدہ نگار ہیں لیکن دست طلب دراز کرتے ہوئے انہیں بہت شرم آتی ہے، اور جب تک وہ بالکل ہی مجبور نہیں ہو جاتے اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے۔ سودا نے صرف غازی الدین خان وزیر، آصف الدولہ اور سرفراز الدولہ حسن رضا خان کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے۔ باقی قصیدوں میں ممدوحین کے اقبال کی بلندی کی دعائیں مانگی ہے۔ ممدوح کی ترقی، عمر و جاہ کے لیے دعا کرنے کے علاوہ اس کے دوستوں کو دعا اور دشمنوں کو بد دعا دی ہے۔ پھر بھی حسن بیان سے کہیں نہ کہیں اس میں بھی جان ڈال دی ہے۔ سودا کے قصیدوں کا موضوع مدح، ہجو اور نعت و منقبت تک محدود ہے۔ اصل میں سودا کی شہرت ان کے مذہبی قصیدوں کی بنیاد پر ہے، جن میں انہوں نے اپنے دل کی دھڑکنوں کو شامل کر دیا ہے۔ ان قصیدوں میں سودا نے ایک حد تک عصری حالات محفوظ کر دیے ہیں، اور یہ قصیدے
زیادہ تر قیام دہلی کے زمانے کے ہیں۔ سودا کے کمال کا جوہر اکثر مذہبی قصیدوں میں کھلتا ہے۔ ان کے مدحیہ قصیدوں میں تصنع اور تکلف کا غالب عنصر ملتا ہے۔ مدح کے ایک ایک شعر میں مبالغے کا رنگ بہت گہرا اور چوکھا ہے، پھر بھی ان میں شاعر کے جذبات کی آئینہ داری ہے۔ مذہبی قصیدوں میں وہ عام طور پر عدل و انصاف، شجاعت و دلیری، جود و سخا، حلم و حیا کا ذکر کرتے ہیں۔ تیغ و تیر و کمان اور گھوڑے کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ اپنے ممدوحین کے ان اوصاف کے بیان میں اتنی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں کہ ان کا فرق مراتب ملحوظ نہیں رہ پاتا۔ منقبت میں ایک ہی انداز اور ایک ہی طرح سے باتیں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں کہتے ہیں، جو صورت اس کی ہے لا ریب وہ ہے صورت ایزد، جو معنی اس میں ہے بے شک وہ ہے معنی یا ربانی۔ حدیث من رعانی ڈھال ہے اس گفتگو اوپر، کہ دیکھا جس نے ان کو ان نے دیکھی شکل یزدانی۔ حضرت علی کی منقبت میں کہتے ہیں، اگر نہ ہو قلم صنع ہاتھ میں اس کے، تو لوح دفتر قدرت میں فرد ہے بیکار۔ امام رضا کی مدح میں لکھتے ہیں، رضا ہے جس کی وہی ہے جو کچھ رضائے حق، رضائے حق بھی وہی ہے جو کچھ ہے اس کی رضا۔ مضامین کی یہ یکسانیت اور ہم رنگی ان کے قصیدوں کے ہر شعبے منقبت میں پائی جاتی ہے۔ ان کے پاس ایک پیمانہ ہے اور ہر ایک قسم کی شراب، لیکن اپنے رنگا رنگ تخیل کے سہارے اور اپنے تلسماتی انداز بیان کے بل پر وہ اس پیمانے اور شراب کو متنوع اور رنگا رنگ بنا دیتے ہیں۔ قصیدہ کی حیت میں ہجو کہنے کی روایت بھی خاص قدیم ہے۔ عربی اور بطور خاص فارسی میں ہجویہ قصائد کثرت سے ملتے ہیں۔ اردو میں ہجویہ قصیدے کی روایت سودا سے شروع ہوئی اور اپنی فنی تعمیر اور شدت اثر کے لحاظ سے وہی اس روایت کے خاتم بھی ٹھہرے۔ ان کی ہجوؤں کو بغور پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سودا اپنے زمانے سے شدید ناآسودگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ ان کی ناآسودگی اور غم حقارت اور نفرت کے جذبے میں تبدیل ہو گیا ہے، لیکن یہی جذبہ ان کی ہجو نگاری کا سرچشمہ ہے۔ شخصی ہجوؤں سے قطع نظر تضحیک روزگار سودا کا مشہور ہجویہ قصیدہ ہے، جس میں بظاہر ایک گھوڑے کی ہجو کہی گئی ہے، لیکن اس کا مقصد مغل سلطنت اور بالخصوص اس کے عسکری نظام کی کمزوریوں پر طنز ہے۔ سودا نے یہ قصیدہ اپنے عہد کے عام معاشی اور سیاسی زوال کی تصویر کشی کے لیے لکھا، اور اس کے لیے انہوں نے گھوڑے کا انتخاب کیا جو ان کی ذہانت اور ان کے سیاسی شعور کا پتہ دیتا ہے۔ سودا یہ صحیح سمجھتے تھے کہ سلطنت کے استحکام میں عسکری نظام کو مرکزیت حاصل ہوتی ہے، اور اس عسکری نظام میں گھوڑا بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کی زبوں حالی کا بیان اصلاً عسکری نظام کی زبوں حالی اور اس کے حوالے سے معاشی و سیاسی زوال کا بیان ہوگا۔ سودا نے اکثر ہجویہ قصیدے مذہبی و فقہی اختلاف اور آویزش کی بنیاد پر لکھے ہیں۔ وہ صرف شاعر نہیں تھے، اپنے مذہب کے سخت پاسدار بھی تھے۔ وہ مذہب کے سلسلے میں طنز و تعریف برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اپنے حریفوں کے لیے سخت اور فحش الفاظ استعمال کرنے میں تعامل نہیں کرتے۔ مذہبی اختلافات کی وجہ سے انہوں نے جو ہجویں لکھی ہیں ان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے دل پر گہری چوٹ لگی ہے، اور جب حریف کو شکست دینے کا کوئی راستہ ہاتھ نہیں آیا تو انہوں نے مغلظات سنانا شروع کر دیا۔ ایک مذہبی پیشوا کی ہجو میں کہتے ہیں، انہوں کی ذات مبارک میں یہ تعصب ہے، کریں نہ چشم سرما ہو گر صفا پانی، کوئی جو اس کا سبب جا کے پوچھے ہے ان سے، تو کہتے ہیں کہ ہے یہ بھی کوئی مسلمانی، لگانا سرمے کو وہاں کے جہاں رہیں شیعہ، بھلی ہے اس سے تو یہ آنکھیں کور ہو جانی۔ سودا نے اردو قصیدے کو شہرآشوب سے متعارف کرایا۔ سودا کا تیسرا شہرآشوب قصیدے کی حیت میں ہے۔ اس قصیدے میں سودا نے اپنے زمانے کی سیاسی اور معاشی بدحالیوں کی پوری تاریخ لکھ دی ہے۔ ملازمت، مصاحبت، طبابت، تجارت، زراعت، وکالت، شاعری، کتابت، خطابت، خطاطی، پیری، مریدی، غرض کوئی ایسا پیشہ نہ تھا جس میں انسان کو ذہنی سکون اور معاشی آسودگی ملتی نظر آتی۔
فطری تشبیبوں اور تمثیلوں سے قصیدے کو اس طرح مرصع کیا ہے کہ ایک ایک زور اور اثر آفرینی کا بہترین مرقع بن گیا۔ عہد سودا سے قبل اردو شہرآشوب میں مختلف طبقات کی پریشانی کا الگ الگ بیان نہیں ملتا۔ سودا کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ انہوں نے اس شہرآشوب میں مختلف طبقوں کی پریشانیوں کا الگ الگ ذکر کیا ہے۔ ان میں پہلے اور سب سے زیادہ تفصیلی بیان فوج کی ملازمت کا ہے۔ اس بیان سے بعض اشعار ملاحظہ ہوں: گھوڑا لے اگر نوکری کرتے ہے کسوں کی، تنخواہ کا پھر عالم بالا پنشاں ہے۔ گزرے ہے صدا یوں علف و دانہ کی خاطر، شمشیر جو گھر میں تو سپر بنیے کے ہاں ہے۔ سودا نے مدح گوئی اور ہجو نگاری کے علاوہ قصیدے کی حیت میں شہرآشوب لکھ کر اس صنف کو ہر اعتبار سے وسعت عطا کی۔ قصائد سودا پر اس تفصیلی بحث سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کو قصیدہ نگاری میں غیر معمولی قدرت و مہارت حاصل تھی۔ اس کے قصیدوں میں لفظی، نحوی، بیانی اور عروضی خوبیاں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ ہر چیز ہمارے قدیم معیار پر پوری اترتی ہے۔ اس کے قصائد کا جواب ہماری زبان میں موجود نہیں، اور اب چونکہ زمانے کا مذاق بدل گیا ہے، اس لیے توقع نہیں کہ اس رنگ میں آئندہ بھی اس کا کوئی جواب پیدا ہو۔ عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر اختتام کو پہنچتا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس لیکچر سے مستفید ہوئے ہوں گے۔ اللہ حافظ۔